میں دو باتیں کہوں گا اس سے پہلے کہ میں ضیاء بخاری صاحب کو ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب کا آپ سے تعارف کراؤں. تعارف کی تو خیر ضرورت ہے ہی نہیں ہے, دونوں کو بہت زیادہ السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب دو باتیں کہتا ہوں, اور ڈاکٹر حسین اکبر بھی ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ ٹیلی فون لائن پہ. ہمارے استاد محترم پروفیسر احمد رفیق اختر, میں نے بڑا سیکھا ہے ان سے. وہ ایک بڑی اچھی بات کہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جناب علی دو چیزیں جو ہیں نا ان کا تجزیہ آپ زندگی میں کر ہی نہیں سکتے. جو کہے کہ میں نے اس کا احاطہ کر لیا ہے, جان لو کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. ایک فریب نفس جو ہے وہ کوئی نہیں پہچان سکتا کہ کب یہ دھوکہ دے جائے. دوسرا کہتے تھے مقام نبی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا اندازہ جتنی مرضی عقل ہو, شعور ہو, جو مرضی سیرت کے آپ ہیڈ ماسٹر ہوں, نہیں اندازہ کر سکتے. دوسری طرف غور کیجئے کہ دو ہی قانون ہے اس کائنات میں, ایک فطرت کا قانون ہے اور ایک شریعت کا قانون ہے. اب رحمت العالمین کا اللہ کے نبی نے دونوں قوانین آپ کو بتائے, لیکن جو شریعت کے قانون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ان میں چھوٹ ہے. اگر آپ کے پاس مجبوری ہے تو بہت سی چیزوں کے اندر نا اللہ تعالیٰ کے نبی نے نا گنجائش دے دی ہے, اور نیتوں کے اعمال کے اوپر حاوی کر دیا کہ نیت کیسی ہے. بہت سی ایگزامپلس ہیں اس کے اوپر, لیکن یہ آسانی اور سہولت فطرت نہیں آپ کو دیتی. آپ فطرت کے خلاف جائیں گے تو فطرت اپنا بدلہ آپ سے ضرور لے گی. اب جب ہم گفتگو کرتے ہیں یا سوچتے ہیں یا بچوں سے باتیں کرتے ہیں اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو میرے خیال میں ایک بہت بڑا جو گیپ ہے جو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے علماء کرام سے ان سے بات کریں کہ ہم ہیرو ورشپ قائم کرنے میں میرے خیال میں تو خاص طور پہ میں ناکام ہوں. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ممبران بھی جو ہیں وہ کوئی بہت زیادہ اس میں کوئی کامیاب نہیں ہے, کیونکہ ہم لوگ وہ شخصیت کا کردار جو ہے وہ کہانیوں میں تو پیش کر سکے ہیں, لیکن وہ شاید ہم اس کی حقیقت کو ویسے بیان نہیں کر پائے جو کہ شاید ہمارا فرض تھا کہ ہم کرتے. ہم مقام تک تو نہیں پہنچ سکتے, لیکن یہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے اوپر گفتگو جتنی ہونی چاہیے میرے خیال میں, یہ میں بات بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں, بڑے ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں, اگر آپ سو نہیں رہے نا تو آپ ذکر نبی کیا کریں بس. اگر کروٹ لے رہے ہو نا, کروٹ لے رہے ہو, اور کروٹ لینے میں آپ کی اتنی پختہ نیند ہو کہ آپ اٹھے نہ ہو, لیکن آپ کو صرف احساس ہو کہ میرے سر کے نیچے تکیہ ہے اور میں کروٹ لے رہا ہوں, اس وقت بھی خیال نبی جو ہے وہ آپ کے دل میں ہو. آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ بات جو ہے یہ شاید بڑھا کے کہہ رہا ہوں, نہیں میں بالکل پکی بات کہہ رہا ہوں. پھر ہوگا کیا, جب آپ کا سب کانشیس, اب غور سنیے گا بات, جب آپ کا سب کانشیس جو ہے وہ کردار نبی کو اڈاپٹ کرے گا تو آپ کا جو کانشیس لیول ہے یقین کریں اس میں یہ سیرت جو ہے وہ پھر نظر آئے گی. جب تک آپ یہ بات اور ذکر صرف زبان سے کرتے رہیں گے پھر یہ خلا جو ہیں یہ اسی طرح رہیں گے جیسے کہ آج نظر آتے ہیں. ضیاء صاحب السلام علیکم, راٹھور بھائی السلام علیکم, اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, حسین اکبر صاحب, ان کو بھی السلام علیکم. ضیاء صاحب آپ سے پہلے بات شروع کرتا ہوں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو واقعی اس طرح پروجیکٹ کرنے میں, بات کرنے میں, ذکر کرنے میں ایک آؤٹ آف باکس سے باہر ہم کر سکے ہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے انٹرو میں ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم تو زندگی بھر کھپا دیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو بیان کرنے, سننے, غور و فکر کرنے پر, تو اللہ کی قسم ہم پھر بھی آپ کی سیرت مبارکہ کسی ایک پہلو کا حق ادا نہیں کر سکتے. اسی لیے مرزا غالب جیسے شاعر اور عالم نے پتہ کیا کہا تھا, کئی سال وہ سوچتا رہا, لکھنے کی کوشش کرتا رہا, بالآخر اس نے ایک بات کی اور کہا غالب ثنائے خواجہ بیزدان گذاشتے کہ ذات پاک مرتبہ دان محمد. تو کہاں ہے غالب, کہاں تیرا علم, کہاں تیری معلومات, کہاں تیرا مطالعہ, اور کہاں تیری قابلیت اور صلاحیت. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا, تو ان کی شان کو اللہ پہ ہی چھوڑ دے. اور مجھے یہاں اعجاز رحمانی یاد ہے, وہ کہتے ہیں اللہ اکبر, کہتے ہیں کہ نعت خیر البشر, وہ کہتے ہیں کہ حمد خدا کے لیے مصطفیٰ چاہیے, احمد سپرلیٹو ڈگری, حمد خدا کے لیے مصطفیٰ چاہیے, آہستہ جی, حمد خدا کے لیے, حمد خدا کے لیے مصطفیٰ چاہیے, مصطفیٰ چاہیے, نعت خیر البشر کو خدا چاہیے. واہ 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 واہ. تو یقیناً, اور یہاں مجھے وہ کوثر چودھری, کوثر دلو رام کوثری, ایک ہندو شاعر, وہ بھی یاد ہے. وہ کہتے ہیں کہ عظیم الشان ہے شان محمد, عظیم الشان ہے شان محمد,
خود خدا ہے مرتبہ دان محمد. سبحان اللہ. تو یقیناً یہاں پر نبی کریم علیہ السلام کی جو سیرت مبارکہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ پورا قرآن ہے. حضرت ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کس نے پوچھا تھا نا، مسند امام احمد کے اندر، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک کی سیرت مبارکہ آپ نے فرمایا ان خلق نبی اللہ کان القرآن. بیٹا یہ سارا قرآن بسم اللہ کی با کی زیر سے لے کر والناس کی سین کی زیر تک یہ سارا قرآن یہ آقا کی سیرت مبارکہ کو بیان کرتا ہے. نگاہ عشق و مستی میں میں ایک شعر سنا کر، نگاہ عشق و مستی میں علامہ اقبال فرماتے ہیں وہی اول، نگاہ عشق و مستی میں، عبودیت میں نہیں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی یاسین وہی قرآن، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. یہ پورا قرآن نبی پاک کی سیرت مبارکہ آپ کے عقائد، آپ کے افکار، آپ کے اخلاق، آپ کی سیرت مبارکہ کو بیان کرتا ہے. ڈاکٹر حسین اکبر صاحب آپ میرے ساتھ ہیں. ضیاء صاحب نے جو ذکر کیا وہ علامہ اقبال کے چند اشعار سنا دیے. میں اشعار تو نہیں سنا سکتا لیکن آپ کو ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. ہدیتاً یہی سوال ہے. وہ اقبال کے جو والد تھے نور محمد کے سامنے ان کا بچہ جو تھا وہ اسکول سے آیا، اور یہ جو بچہ ہے یہ اقبال تھا. تب تو یہ علامہ نہیں تھے نا، اقبال ہی تھے. تو اقبال اسکول سے آیا تو جب یہ اندر آنے لگے تو نور محمد خود بہت اچھا آدمی تھا، ایک اچھا کیا کہنا چاہیے سرکاری کنٹریکٹر تھا. تو ایک فقیر مانگنے والا آیا ہوا تھا، تو بچہ تھا اقبال، تو اقبال نے اس کو ذرا تھوڑا سا جھڑک دیا یا ایک طرف ہونے کو کہہ دیا، اس طرح کی بات کی. تو ان کے والد نے ان کو دیکھا اور کہتے ہیں کہ میرے والد نے، اقبال کہتے ہیں، اور جب میں اندر گیا تو میرے سے بات نہیں کی، میرے ساتھ بیٹھ کے دوپہر کو کھانا نہیں کھایا. تو اماں نے کہا کہ دیکھو ابا تم سے کیوں ناراض ہیں. تو میں ابا کے پاس گیا تو میں نے ابا سے کہا کہ ابا آپ کیوں ناراض ہیں. انہوں نے کہا میں تم سے ناراض تو نہیں ہوں، میں صرف، اب یہ بات کہتے ہوئے مجھے رونا آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ اگر روز قیامت، اب وہ لفظ اگر روز قیامت میرا سامنا نبی سے ہو گیا تو میں اپنے بیٹے اقبال کا مقدمہ کیسے پیش کروں گا کہ اس نے اللہ کے نام پہ مانگنے والے کو دھتکارا ہے. یہ وہ جو حقیقت ہے نا کہ آپ کی نبی سے محبت کیا ہے، آپ نے نبی کو ملنا ہے، آپ کا یقین کامل ہے کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا ہے. میرا یہ یقین پکا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا ہے انشاءاللہ تعالی. یہ جب تک نور محمد نہیں ہوگا نا ڈاکٹر صاحب، تب تک علامہ اقبال بھی نہیں ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ اس معاشرے میں اللہ کے نبی کی جو تفسیر ہے، ان کے کردار کی جو سیرت ہے، اس کے لیے ہم نور محمد پیدا نہیں کر سکے. ڈاکٹر صاحب جی، تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو خلق عظیم کا مالک بنا کے بھیجا اور آپ نے ارشاد فرمایا بَعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مکارم الاخلاق، میں تو اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاقی قدروں کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں. یقیناً اس معاشرے میں کہ جہاں عزت و ناموس نام کی کوئی چیز نہ تھی، حلال و حرام کا تصور نہیں تھا، عورت مرد کا کوئی مقام نہیں تھا، اس معاشرے میں انقلاب برپا کرنا اور ایسی قدروں کو تسلیم کروانا اور پھر پہلے خود عمل کرنا پھر باقیوں کو حکم دینا، رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ایک عملی تفسیر تھی زندگی کی. قرآن کریم کی عملی تفسیر تھی جو آپ نے قرآن کے نزول سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے ثابت کر کی، اور اس کی گواہی دشمنوں نے بھی دی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس طرح بھی آپ تذکرہ فرما رہے تھے، ہماری زبانیں بھی شاید اس لائق نہ ہوں کہ ہم اس مقدس نام کو بیان کر سکیں اور اس کا حقیقی تصور جو ہے وہ بیان کر سکیں. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ ہے کہ جناب امیر المومنین علی علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے اصحاب سے پوچھا کہ یہ کون ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے میں تو نہیں جانتا. جی بالکل. تو پریشان ہو گئی یہ کہ آپ کیوں نہیں جانتے، ہر وقت ان کے ساتھ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ سلیمان سے پوچھو. سلیمان نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہی نے تو فرمایا ہے کہ اللہ کو جس طرح پہچاننے کا حق ہے کسی نے نہیں پہچانا سوائے مجھ محمد اور علی کے. مجھ محمد مصطفیٰ کو پہچاننے کا جس طرح حق کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ اور علی کے، اور جس طرح علی کو پہچاننے کا حق ہے کسی نے نہیں پہچانا سوائے مجھ کے اور اللہ کے. ان کا مقام اور رتبت حقیقت یہی ہے کہ یہ کائنات جو ہے اس مقام تک نہیں پہنچ پاتی. لیکن ہمیں آج کے تناظر میں آپ کی سیرت کو دیکھنا ہوگا کہ وہ غریبوں کا ملجا و ماوا تھا، اور اس وقت آج ہماری امت جو ہے جن حالات سے دوچار ہے، یہاں پر وہ اسوہ جو ہے عملی طور پر سامنے لانے کی ضرورت